دوستو، میں آپ سب کو پھر سے اپنی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ یہاں پہ ہم بڑی ہی دلچسپ اور خوبصورت کہانیاں سنتے ہیں۔ آج کی جو داستان ہے اس کو اردو ادب اور قدیم داستانوں میں ایک اعلیٰ وقار حاصل ہے۔ یہ قصہ فسانہ عجائب جناب رجب علی بیگ سرور نے میر امن کی بہت ہی اعلیٰ تصنیف باغ و بہار کے جواب میں سن 1824 عیسوی میں لکھا تھا، اور یہ داستان خاص حکیم اسد علی کی فرمائش اور بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دربار میں سنایا گیا تھا۔ فسانہ عجائب اردو اور شمالی ہند کی پہلی طبعزاد داستانوں میں شمار ہوتی ہے۔ فسانہ عجائب کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے فسانہ عجائب، قصہ انجمن آرا، قصہ جان عالم وغیرہ وغیرہ۔ جان عالم اور انجمن آرا کے علاوہ فسانہ عجائب کا سب سے کامیاب اور متحرک جاندار کردار ملکہ مہر نگار ہے۔ ملکہ مہر نگار کا کردار اتنا افعال اور جاندار ہے کہ ڈاکٹر مسعود نیر نے ملکہ مہر نگار کو ہی فسانہ عجائب کی ہیروئن کا کردار دیا ہے۔ پہلی طبعزاد داستان ہونے کے باوجود فسانہ عجائب پر کئی گلشن نوبہار، سحر البیان، داستان امیر حمزہ، بہار دانش اور پدماوت کا عکس بھی ملتا ہے۔ اس خوبصورت داستان کو سنتے سنتے ہم رجب علی سرور کی کتاب سے لی ہوئی تصویریں سلائیڈز بنا کر چلاتے رہیں گے، تاکہ آپ کو یہ خوبصورت کہانی سننے کا لطف آ جائے اور آپ اس قصہ کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں، تاکہ میں آپ کے لیے نئی خوبصورت اور دلچسپ کہانیاں لے آؤں۔ کہانیاں اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا سپورٹ میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو۔ بہت دن پہلے کی بات ہے، ملک ختن یا قسمت آباد میں ایک بڑا بادشاہ راج کرتا تھا، جس کا نام تھا فیروز بخت۔ ان کی بادشاہت میں تمام مخلوق بہت خوشحال تھی، خزانہ لا انتہا تھا، اور اس کے باوجود بھی بادشاہ بے چین تھے۔ اور بے چینی کی کیا وجہ تھی کہ کافی عمر نکلنے کے باوجود بھی بادشاہ بے اولاد تھے، اور قسمت کی شان کیا تھی کہ اگلے ہی سال ان کا ایک لڑکا ہوا، اور بادشاہ نے ان کا نام جان عالم رکھ لیا، جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ نجومیوں نے شہزادہ جان عالم کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ شہزادہ 15 برس کی عمر میں گھر سے بے گھر ہو جائیں گے، اور اسی وجہ سے شہزادہ جان عالم کی شادی محض 14 سال کی عمر میں ہی ماہی طلعت سے ہوئی۔ اور ایک دن کیا ہوتا ہے کہ شہزادہ جان عالم بازار سے ایک طوطا خرید لیتے ہیں، اور جو ایک انسان کی طرح بات چیت کرتا ہے۔ شہزادہ جان عالم نے جب طوطا گھر لایا تو اس کی دلکش باتیں سن کر شہزادی ماہی طلعت بہت خوش ہوئی۔ شہزادی اپنے باقی دن کے کام کاج کے علاوہ ہر دن اس بولنے والے طوطے کے ساتھ اور اس کی خوبصورت باتیں سن کر اس کے ساتھ کافی وقت گزارا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ شہزادہ جان عالم کہیں باہر گیا ہوا تھا کہ شہزادی ماہی طلعت سنگھار کر کے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور اپنی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ شہزادی کو لگ رہا تھا کہ ان سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اور اسی لیے شہزادہ جان عالم ان کو محبت اور عزت سے پیش آتے ہیں۔ اپنا سنگار کرتے ہوئے شہزادی نے طوطے سے پوچھا، کیوں میاں مٹھو، بتاؤ تو بلا، دنیا میں مجھ سے زیادہ خوبصورت اور حسین بھی کوئی عورت ہو سکتی ہے؟ طوطا ہنسا اور بولا کہ شہزادی، اپنے حسن پر اتنا غرور اچھا نہیں۔ خدا نے اس کائنات میں آپ سے بڑھ کر نہ جانے کتنے ہی حسین پیدا کیے ہیں۔ یہ بات سن کر شہزادی کو بہت غصہ آیا، اور شہزادی چاہتی تھی کہ وہ اٹھ کر طوطے کی گردن ہی مروڑ ڈالے،
کہ اتنے میں ہی شہزادہ جان عالم اندر تشریف لے آئے۔ شہزادی کو غصہ دیکھ کر جان عالم بولے کہ خدا خیر کرے، کیا بات ہے؟ اور جب شہزادے کو پورا حال معلوم ہوا تو اس نے طوطے سے پوچھا کہ ذرا مجھے بھی بتاؤ کہ دنیا میں میری حسین شہزادی سے بھی زیادہ خوبصورت کون ہے؟ طوطا بولا کہ حضور، اس دنیا میں ایک ایسی عورت ہے جو اتنی خوبصورت ہے کہ پوری دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ شہزادہ بولے، کون ہے وہ حسین و لامثال عورت؟ طوطے نے جواب دیا کہ حضور، اس عورت کا نام انجمن آرا ہے اور جو ملک زرنگار کی شہزادی ہے۔ یہ بات سنتے ہی نہ جانے کیوں شہزادے کا چین ہی چھن گیا، اور نہ جانے ان کے دل میں کب اس حسین زرنگار کی شہزادی انجمن آرا کو دیکھنے کی ضد سما گئی۔ شہزادہ اگلی ہی صبح اس طوطے کو اٹھا کر اور اپنے ساتھ اپنے سب سے قریبی دوست وزیر کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر ملک زرنگار کی طرف چل دیے۔ یہ تینوں ایسے سفر کر رہے تھے کہ دو گھوڑوں پر شہزادہ جان عالم اور ان کا دوست، اور ان کے اوپر طوطا اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ تینوں چلتے ہی جا رہے تھے کہ اچانک ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ان کو اس جنگل میں دو ہرن دکھائی دیے، اور ہرن دیکھتے ہی دونوں نے ان کے پیچھے اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اچانک ایک ہرن ایک طرف اور دوسرا ہرن دوسری طرف چلا گیا، اور شہزادے نے اپنا گھوڑا ایک ہرن کے پیچھے لگا دیا اور وزیر زادے نے اپنا گھوڑا دوسرے ہرن کے پیچھے لگا دیا، اور اس طرح سے دونوں الگ تھلگ ہو گئے۔ شہزادہ جان عالم ہرن کے پیچھے دوڑتا دوڑتا تھک گیا، اور نہ جانے کب اس ہرن کا پیچھا کرتے کرتے شام ہو گئی، اور وہ ہرن بھی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ چونکہ شام ہو گئی تھی اور شہزادہ بہت گھبرائے، اور وہ اسی کشمکش میں تھے کہ کیا کرے اور کہاں جائے، اور اسی سوچ میں نہ جانے کہاں سے ایک بزرگ کی آمد ہوئی، اور اس بزرگ نے اپنی دعا کی اثر سے شہزادے کو اسی جگہ واپس پہنچا دیا جہاں سے انہوں نے اس ہرن کا پیچھا کیا تھا، اور شہزادہ کافی خوش ہو گئے، اور شہزادے نے پھر سے اپنا سفر ملک زرنگار کی طرف جاری رکھا۔ ابھی بہت دور نہیں گئے تھے کہ اچانک شہزادے کی نظر دور ایک تالاب پر پڑی۔ شہزادے کو بہت پیاس لگ چکی تھی، اور وہ اپنی پیاس بجھانے کی غرض سے اس تالاب کی طرف چل دیے، اور اپنی پیاس بجھانے ہی والے تھے کہ نہ جانے کون سی چیز نے انہیں تالاب کے اندر گھسیٹ لیا، اور ذرا سی دیر میں ہی شہزادہ تالاب کے نیچے پہنچ گئے۔ اور شہزادہ تالاب کے نیچے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت ہرا بھرا باغ تھا۔ شہزادہ حیران ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو ہے۔ وہ ابھی سوچ میں ہی پڑے ہوئے تھے کہ ان کو سامنے ایک کافی خوبصورت عورت آتی دکھائی دی۔ شہزادہ اس عورت کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کوئی جادوگرنی ہے۔ جب یہ عورت شہزادے کے پاس پہنچی اور شہزادے کا حال دیکھ کر بولی کہ شہزادے، آپ مجھ سے بالکل نہ گھبرائے، میں یہاں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کی عاشق ہوں اور آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ آپ یہاں بلند مقام کے مہمان ہیں، اور کنیز کو اپنی مہمان نوازی کا موقع تو دیجیے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں آپ کے آرام اور آسائش کے سارے سامان مہیا ہے، یہاں آپ کو ہر طرح کا آرام ملے گا۔ شہزادہ یہ باتیں سن کر چپ ہو گئے اور جان گئے کہ اس عورت کی بات ماننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں۔ غرض وہ اس عورت کے ساتھ اسی باغ میں رہنے لگے۔ شہزادہ ہر دن بس اس باغ سے کسی بھی طرح سے نکلنے کی ترکیبیں بناتا رہا، لیکن کوئی بھی ترکیب کامیاب نہ ہوئی۔ آخر ایک دن شہزادے نے اس جادوگرنی سے پوچھا کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ کوئی جادوگرنی آ جائے اور مجھے یہاں سے اڑا کر لے جائے تو کیا ہوگا؟ مجھے پتا نہیں، کچھ دنوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گویا کوئی جادوگرنی آ کر مجھے اڑا کے لے جا رہی ہے۔ یہ بات سن کر وہ جادوگر عورت بولی کہ میرے محبوب، میرے شہزادے، آپ بالکل نہ گھبرائیں، یہ نقش سلیمانی اپنے پاس رکھ لے۔ یاد رہے میرے محبوب،
جس کے پاس بھی یہ نقش ہوگا اس پر کوئی جادو کبھی اثر نہیں کر سکتا۔ شہزادے نے وہ نقش لے لیا اور بڑی ہی ہوشیاری سے اس نقش کی مدد سے تالاب سے باہر آ گئے، لیکن باہر آتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا گھوڑا جس پہ وہ سفر کر رہے تھے مرا ہوا پڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر شہزادہ کافی مایوس ہو گئے اور سوچ رہے تھے کہ اپنے اس سفر میں جو نہ جانے کتنا لمبا چلنے والا ہے، ایک ہی ساتھی تھا جو یہ گھوڑا تھا اور اس نے بھی ساتھ چھوڑ ہی دیا۔ غرض شہزادہ اپنا سفر پیدل ہی آگے طے کرنے لگے۔ کئی دن کئی راتیں نہ جانے کون کون سے جنگلوں، بیابانوں اور ویرانوں میں سے چلتے ہوئے گزرے، اور آخر کئی دن کے بعد انہیں ایک شہر دکھائی دیا۔ شہزادہ آگے بڑھے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت باغ ہے جس میں بڑے ہی نایاب اور خوبصورت پرندے اور پیڑ پودے سجے ہوئے لگائے گئے تھے۔ شہزادے نے جب آس پاس کے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ کس کا باغ ہے تو پتہ چلا کہ یہ ملکہ مہر نگار کا باغ ہے۔ ملکہ مہر نگار کو دیکھنے کے شوق میں شہزادہ اندر محل میں چلے گئے اور دیکھا کہ سامنے ایک بہت خوبصورت شہزادی چلی آ رہی ہے۔ ان کی شان اور جمال کو دیکھتے ہی شہزادہ سمجھ گیا کہ یہی ملکہ مہر نگار ہے، اور شہزادہ نے بڑی ہی ادب اور احترام کے ساتھ جھک کر سلام کیا۔ ملکہ شہزادے کے خلوص کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ شہزادہ بولے کہ مسافر ہوں شہزادی حضور۔ ملکہ بولی بہت خوب، آپ ہماری مہمان نوازی قبول کیجیے مسافر، آپ کی مہمان نوازی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ شہزادہ بولے جو حکم شہزادی حضور، ہمیں بھی آپ کی مہمانداری دیکھ کر خوشی ہوگی۔ شہزادہ کئی دن تک ملکہ مہر نگار کے محل میں مہمان بن کر رہے اور آخر ایک دن ملکہ سے پوچھا کہ ملکہ مہر نگار کی اجازت ہو تو ہم رخصتی چاہتے ہیں، جس کام سے نکلا ہوں اسے پورا کرنا ہے، میں آپ کی مہمان نوازی کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ شہزادی ملکہ نگار نے پوچھا کہ وہ کون سا کام ہے جس کے لیے آپ نکلے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں جاننا چاہتی ہوں۔ شہزادے نے ملکہ کو سارا قصہ سنا دیا اور سب کچھ جاننے کے بعد ملکہ مہر نگار بولی کہ تمہارا کام بہت ہی مشکل ہے، لیکن مرد جس کام کا ارادہ کر لے اسے پورا کر کے ہی واپس لوٹنا چاہیے، اور بولی کہ آپ شوق سے جائیے شہزادے، اور میری دعا ہے کہ آپ کامیاب ہو کر واپس لوٹیں، لیکن شہزادے جانے سے پہلے آپ میرے والد سے ضرور ملیں۔ شہزادے نے کہا کہ بہت اچھا، اور شہزادہ ملکہ مہر نگار کے والد کے پاس چلے گئے۔ ملکہ مہر نگار کے والد ایک بڑے ہی بزرگ اور خدا دوست شخص تھے۔ شہزادے کا سارا حال سننے کے بعد بزرگ نے اسے خوب دعا دی اور ایک تختی دے کر کہا کہ اسے ہر وقت ہر حال میں اپنے پاس رکھنا۔ اس تختی کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ تم جو بھی کام کرنا چاہو گے اس کی ترکیب تمہیں اس میں لکھی ہوئی ملے گی۔ شہزادے نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اگر اپنے سفر اور مقصد میں کامیاب ہوئے تو واپسی پہ ملکہ مہر نگار سے شادی کر لیں گے، اور یہ تختی لے کر شہزادہ اپنے سفر کو چل دیے۔ کئی دن چلنے کے بعد شہزادہ جان عالم آخرکار انجمن آرا کے شہر میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ستم اور ماتم کا ماحول ہے، جس طرف بھی انسان دکھے سب نے کالے لباس پہنے ہوئے تھے۔ شہزادہ یہ منظر دیکھ کر ڈر گئے اور من ہی من میں کہا کہ خدا خیر کرے۔ غرض شہزادے نے ایک آدمی سے پوچھا کہ مجھے خدا را بتائے کہ یہاں کیا ہوا ہے، کس چیز نے اس امیر ترین شہر کے ماحول کو ایک ستم اور ماتم کے ماحول میں تبدیل کیا ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا، اے مسافر انسان، ہمارے اس ملک کی شہزادی جناب انجمن آرا کو ایک جادوگر پکڑ کر لے گیا ہے اور پورا شہر دن رات اسی کی سوگ میں رہتا ہے۔ یہ بات سن کر شہزادے کو بہت رنج اور تکلیف محسوس ہوئی اور زار زار رونے لگے، اور شہزادہ روتے ہوئے بادشاہ سلامت کے پاس چلے گئے اور اپنا سارا حال سنا دیا۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادے سے مل کر بہت خوش ہوئے اور بولے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
کہ اس نے ہماری بیٹی کے بدلے تمہیں ہمارے پاس بھیج دیا، اب تم ہمارے بیٹے کی طرح ہو۔ شہزادے نے کہا کہ یہ آپ کی محبت ہے بادشاہ حضور، جو مجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، آپ بھی اب میرے ماں باپ کی طرح ہیں۔ شہزادے نے پوچھا کہ اگر آپ لوگ اجازت دے تو میں جا کر شہزادی انجمن آرا کو اس جادوگر کے پھندے سے چھڑا کر لے آتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹا یہ کام اتنا آسان نہیں۔ شہزادہ بولے کہ بادشاہ حضور، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے ذمہ سونپا ہے۔ تو بادشاہ بولے کہ جاؤ بیٹا، میں دل پر پتھر رکھ کر تمہیں خدا کو سونپتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ تم باخیریت اور کامیاب ہو کر لوٹو۔ شہزادہ بادشاہ سے اجازت لے کر اس پہاڑ کی طرف چل دیا جہاں اس جادوگر کا قلعہ تھا اور جس قلعے میں شہزادی انجمن آرا قید تھی۔ جب تھوڑا نزدیک چلے گئے تو شہزادہ کیا دیکھتے ہیں کہ قلعے کی دیوار کے پاس ایسی آگ جل رہی تھی کہ جس کے شعلے آسمان تک جا رہے ہیں، اور اسی آگ میں ایک ہرن ادھر ادھر ناچتا پھر رہا ہے۔ شہزادہ یہ سب دیکھ کر ڈر گیا اور انہیں اس بزرگ کی اس دی ہوئی تختی کا خیال آیا۔ اس نے تختی دیکھی کہ اب اس حال میں کیا کرنا چاہیے، اور اس تختی میں لکھا ہوا تھا کہ اس ناچتی ہوئی ہرن کو ایسا تیر مارے کہ جس سے وہ مر جائے، تبھی اس آگ کے شعلے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ شہزادے نے تیر اٹھا لیا اور اللہ کا نام لے کر تیر مارا، اور قسمت کی شان کہ وہ تیر ہرن کو لگتے ہی وہ ہرن زمین پر گر پڑا، اور ہرن کے گرتے ہی آگ کے جلتے ہوئے شعلے ٹھنڈے پڑ گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ آگ بجھ گئی۔ شہزادہ آگے بڑھا اور کیا دیکھتے ہیں کہ قلعہ ہوا میں لٹکا ہوا ہے اور یہاں سے وہاں ناچ رہا ہے۔ شہزادہ جانتے تھے کہ شہزادی انجمن آرا اسی قلعے میں قید ہے، لیکن شہزادے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس قلعے میں کیسے جائے۔ ان کو پھر سے اس تختی کا خیال آیا اور تختی کھول کر جب دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس تختی کو دوڑ کر اس قلعے کی دیوار سے چھوا جائے۔ شہزادے نے ایسا ہی کیا، اور جیسے ہی دوڑ کر تختی دیوار سے لگائی تو اچانک ہر طرف بادل چھا گئے اور بجلیاں کڑکنے لگی۔ شہزادہ یہ منظر دیکھ کر بہت گھبرا گئے، لیکن ہمت کر کے وہی اپنی جگہ آنکھیں بند کر کے کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد جب شہزادے نے آنکھیں کھولی تو سارے بادل ہٹ گئے تھے اور سامنے ایک بڑے کھلے میدان کے سوا کچھ باقی نہ تھا۔ شہزادہ آگے بڑھے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چبوترے پر ایک بہت خوبصورت عورت بے ہوش پڑی ہے۔ اس کے حسن کو دیکھ کر شہزادہ سمجھ گیا کہ یہی انجمن آرا ہے، اور شہزادے نے اسے ہوش میں لایا اور اپنے ساتھ اٹھا کر محل لے آئے۔ شہزادی کی آمد سے سارا شہر جھوم اٹھا اور کئی دن تک محل میں خوشیاں منائی گئی، اور کچھ دنوں کے بعد شہزادہ جان عالم اور شہزادی انجمن آرا کی شادی بڑی ہی دھوم دھام سے کی گئی۔ دونوں بڑی ہنسی خوشی سے رہنے لگے۔ کچھ دن بعد شہزادہ جان عالم نے انجمن آرا سے کہا کہ شہزادی میرا جی چاہتا ہے کہ اب اپنے گھر جاؤں۔ اس بات پہ شہزادی بولی کہ آپ میری زندگی کے مالک ہیں، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کے ہمراہ آپ کے ساتھ چلوں گی۔ شہزادہ بادشاہ کے پاس گیا اور ان سے اجازت لے کر انجمن آرا کے ساتھ اپنے وطن کی طرف چل دیے۔ وہ اپنے وطن واپس آ ہی رہے تھے کہ راستے میں ملکہ مہر نگار کا شہر آیا۔ دونوں ملکہ مہر نگار کے محل میں چلے گئے، اور ان دونوں کو دیکھ کر ملکہ مہر نگار اور ان کے والد کافی خوش ہو گئے۔ شہزادے نے ملکہ کے بزرگ والد سے کہا کہ آپ کی دی ہوئی تختی اور اللہ کی مدد سے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کافی دن وہ محل میں مہمان بن کر رہے، اور کچھ دن بعد شہزادہ انجمن آرا اور ملکہ مہر نگار کو لے کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن روانہ ہونے سے پہلے ملکہ مہر نگار کے والد نے شہزادے کو ایک ایسی دعا بتائی جس کو پڑھتے ہی آدمی اپنی جان ایک بدن سے نکال کر دوسرے بدن میں ڈال سکتا تھا۔ ادھر وزیرزادہ کا حال کیا تھا کہ وہ شہزادے جان عالم سے جدا ہونے کے بعد ان کو جنگل جنگل ڈھونڈتے رہے، لیکن شہزادہ انہیں کہیں نہ ملا۔ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی تھک گئے
تو ایک جنگل میں ہی اپنا ڈیرا ڈال کر رہنے لگے، اور اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ شہزادہ جان عالم جب ملکہ مہر نگار اور انجمن آرا کو لے کر لوٹا تو اتفاق کیا تھا کہ انہوں نے بھی اپنے ڈیرے وہی ڈال دیے جہاں پر وزیر زادہ نے اپنا ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ وزیر زادے نے جب غور سے دیکھا کہ یہ ڈیرے شہزادہ جان عالم کے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس چلے گئے اور دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہو گئے۔ شہزادے نے ملکہ مہر نگار اور انجمن آرا کو اپنے پاس بلایا اور بولا کہ یہ وزیر زادہ میرا بہت سچا اور نہایت ہی عزیز دوست ہے، میں اسے اپنا بھائی سمجھتا ہوں اور تم دونوں بھی اسے اپنے بھائی کی طرح ہی ملنا اور جلنا۔ اور دونوں نے کہا کہ جیسا شہزادے کا حکم، اور چاروں اپنے وطن کی طرف خوشی خوشی چل دیے۔ لیکن شہزادی انجمن آرا کو دیکھتے ہی وزیر زادے کا دل ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا۔ ان کا رعب حسن وزیر زادے پر یوں سما گیا کہ وہ دن رات بس ترکیبیں بناتا رہا کہ کیسے میں شہزادہ جان عالم کا قتل کر کے شہزادی انجمن آرا کو حاصل کر لوں۔ شہزادہ جان عالم وزیر زادے کو اپنا سچا اور عزیز دوست مانتے تھے، اور شہزادے نے وزیر زادے کو اپنے بیتے ہوئے دنوں کا سارا حال سنایا، اور نہ جانے کب باتوں ہی باتوں میں شہزادے نے وزیر زادے کو وہ دعا بھی بتائی جس سے ایک انسان اپنی جان ایک بدن سے دوسرے بدن میں ڈال سکتا تھا۔ یہ دعا کا راز سنتے ہی وزیر زادہ نہایت خوش ہو گئے اور من ہی من بولے کہ شکر ہے، شہزادی انجمن آرا کو حاصل کرنے کی ترکیب تو مل گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن شہزادہ جان عالم اور وزیر زادہ جنگل میں جا رہے تھے، اور چلتے چلتے نہ جانے کب وزیر زادے کی نظر ایک بندر کی طرف پڑی جو ایک بڑے پیڑ کے نیچے مرا ہوا پڑا تھا۔ وزیر زادے نے شہزادہ جان عالم سے کہا کہ وہ دعا جو تم نے بتائی تھی اگر وہ سچ ہے تو مجھے اس بندر کو ایک باری زندہ کر کے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری بتائی ہوئی دعا سچ میں کام کرتی ہے یا نہیں۔ یہ سن کر شہزادہ جان عالم ہنسا اور ہنستے ہوئے لیٹ گئی، اور وہ دعا پڑھ کر اپنی جان اس بندر کی جان میں ڈال دی، اور وہ بندر اچانک زندہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا ہوتے ہی وزیر زادے نے چٹ دعا پڑھ لی اور شہزادے کے جسم میں آ گئے اور اپنے خود کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جنگل میں پھینک دیے۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ وزیر زادے نے ان کے ساتھ بڑا دھوکہ کیا ہے، لیکن کیا کر سکتے تھے، ان کی جان تو ایک بندر میں سما گئی تھی۔ وزیر زادہ بندر کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن شہزادہ اس بندر کے جسم میں اتنی تیز بھاگا کہ وزیر زادے کے ہاتھ نہ آیا۔ غرض وزیر زادہ واپس محل چلے گئے اور فوراً شہزادیوں کے پاس گئے اور بولا کہ ہم جنگل میں جا رہے تھے کہ نہ جانے کہاں سے ایک بڑا شیر حملہ آور ہو گیا اور ہم دونوں پر حملہ کیا۔ میں تو اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا، لیکن وزیر زادہ شیر کا نوالا بن گئے۔ لیکن اس کی عجیب گھبراہٹ اور انداز بیان دیکھ کر ملکہ مہر نگار سمجھ گئی کہ یہ شہزادہ نہیں بلکہ کوئی اور ہے، اور ضرور شہزادہ جان عالم کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے۔